السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق وڑائچ۔ آج فرد جرم عائد ہونے کی بات آئی ہے اور 22 سپٹمبر کو یہ ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب پہ۔ اس سے پہلے بھی جو سیاست میں چل رہا ہے، منظر نامے پہ کیا ہونے جا رہا ہے، عمران خان صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے کیا وہ کہیں خطرے میں نظر آتا ہے؟ میرے ساتھ معروف اینکر منصور علی خان صاحب موجود ہیں۔ خان صاحب، آپ تو اس پہ بے شمار وی لاگ بھی کر چکے ہیں، چیزیں کر بھی رہے ہیں، آپ نے آج سارا منظرنامہ دیکھا بھی۔ کیا بننے جا رہا ہے؟ کوئی عمران خان کے ارد گرد کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، خطرہ تو میرے خیال میں ہے عمران خان صاحب کا، اور دوسری بات یہ کہ میرا خیال میں جو کچھ بھی کیا دھرا ہے وہ خان صاحب کا اپنا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ توہین عدالت کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہے، یہ نوٹس لیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ یہ کوئی اپوزیشن کا مطلب ان سے جو اپوزٹ لوگ ہیں، مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے لوگ، وہ پٹیشن لے کے نہیں گئے ہوئے، کمپلیننٹ نہیں ہے، کمپلیننٹ نہیں ہے، وہ تو کورٹ نے خود یہ لیا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا یہ جب کہتے ہیں، میں اکثر دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو چاہنے والے جو تجزیہ کار اور وہ ہیں، وہ سارے کہہ رہے تھے جی دیکھیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا الزام ہے کورٹ کے اوپر۔ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک کوئی سازش ہو رہی ہے اور اس کے اندر خدا نخواستہ کورٹ ملوث ہے، مطلب یہ خود ایک توہین ہے۔ یہ بھی ایک توہین ہے۔ تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو بولتے ہوئے کوئی 10,000 دفعہ سوچ لیں، خان صاحب کی اپنا کیا دھرا ہے، یہ ساری باتیں اپنی کی ہیں۔ اور دوسری بات یہ 3 الفاظ چاہیے، صرف 3 الفاظ، آئی ایم سوری، کہانی ختم۔ آئی ایم سوری کہتے تھے، بات ختم۔ 2 جواب جمع کرا دیے، 2.5 گھنٹے آج پروسیڈنگز ہو گئی، 3 لفظ نہیں بولے جاتے آپ سے، 3 لفظ لگتا ہے کیا ایک چیز ہے؟ عمران خان کے پاس اچھے مشیر ہیں، حامد علی خان صاحب ان کا کیس دیکھ رہے ہیں، بابر روان ان کے پاس ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ جو سادہ سی بات آپ بتا رہے ہیں 3 لفظوں کی، یہ 3 لفظوں کی کہانی کوئی نہیں انہیں سناتا؟ کہانی سنانا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 300 مشیر ہیں، ہر بندہ اپنی آ کے بات سنا دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جب ہیئرنگ ہوئی تھی تو حامد خان صاحب کو جج صاحب نے کہا کہ جی فواد چوہی صاحب یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں، تو حامد خان صاحب نے کہا جی ان کی بات کا اتنا دھیان نہ دیا کریں۔ اور اس کے بعد اگلے دن فواد چودھری صاحب نے، بلکہ اسی رات کو ٹاک شوز میں بیٹھ کے انہوں نے حامد خان صاحب کے اوپر ایک الزام لگا دیا۔ تو پارٹی کے اپنے اندر تو یہ حال ہے۔ اب وہ بندہ ان دونوں کے بیچ میں کون ہے؟ عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کے ایک کان میں کوئی اور بات کر رہا ہے، ایک کان میں کوئی اور بات کر رہا ہے، تو انہوں نے بیچارے نے پھنسنا ہی ہے۔ میں خان صاحب کو خود بلکہ تجویز کروں گا، وہ پاپولیرٹی کی بڑی پیک پہ ہیں اس وقت، جلسے بھرے ہوئے آ رہے ہیں، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو دیکھنا، لیکن کوئی ایسی بیوقوفی مت کریں، ایسی کوئی غلطی مت کریں جس سے آپ کا بار بار وہ جو آپ کہتے ہیں میرا 26 سال کا کریئر، میرا 26 سال کی اسٹرگل، اس کا بیڑا غرق کیوں کرنا؟ اور ضمنی الیکشن سارے چلے جاتے ہیں 11 سپٹمبر کو، اور جو اس تاریخ کو ہو رہے تھے نہیں ہونے جا رہے، تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بھاگ گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیج پہ الیکشن جو ہے واقعی کہیں سے بھاگنے والی بات آئی ہے، یا کوئی حکومت کے پریشر پہ الیکشن کمیشن ایسا کر سکتا ہے؟ کنسپیریسی تھیوری ہے، میں ظاہری بات ہے اس پہ کامنٹ تو نہیں کر سکتا، البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری نون لیگ کے چند سورسز سے میری بات ہوئی تھی، اور میں نے ان سے سیدھا سوال کیا تھا ان کے ایک رہنما سے۔ میں نے کہا جی عمران خان صاحب 9 حلقوں میں آپ لوگوں کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کتنی سیٹیں جیتیں گے آپ؟ تو ان کا بڑا سادہ سا جواب تھا، انہوں نے کہا 9 کی 9 ہاریں گے ہم۔ یہ خود انہوں نے کہا تھا کہ 9 کی 9 ہاریں گے ہم۔ تو کہ نون لیگ آ رہی ہے، نون لیگ ہارے گی، انہوں نے کہا نون لیگ 9 کی 9 ہارے گی۔ یعنی کہ پی ڈی ایم اور نون لیگ ان کو یقین ہے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں؟ یہ ان کو پتا تھا اس بات کا، یہ ان کو پتا تھا، ان کو پتا ہے، ان کو مہنگائی کی وجہ سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کو پتا ہے اس وجہ سے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، پیٹرول کی قیمتیں کتنے ہیں، ڈالر کدھر جا رہا ہے، نہیں سنبھالا جا رہا، تو لوگوں کا ریاکشن تو آئے گا، لوگوں کا غصہ تو آئے گا۔ تو عمران خان صاحب اس وقت اتنے پاپولر ہیں، ایک مفروضہ ہے کہ ان کو کوئی عدالت سزا نہیں دے سکتی، کیا یہ بات مفروضہ درست ثابت ہوتا ہے، لگتا ہے آپ کو؟ آپ کے سوال کے جواب کے اندر نا توہین عدالت کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی نوٹس آ جائے، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے انکار کرتا ہوں۔ اچھا، عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہو سکتا ہے اگر یہ الیکشن ابھی ہوں؟ تو ابھی تو آپ بتا رہے ہیں کہ پاپولیرٹی بہت ہے، ساری سیٹیں جیتیں گے، اور اگر یہ ڈیلے میں جاتا ہے اور الیکشن وقت پہ ہوتا ہے، تب بھی کوئی پی ڈی ایم کے لیے اچھی خبر ہے کہ بری خبریں ہی ہیں؟ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ مریم نواز کے نا پچھلے 4 سال کی پالیٹکس کو اٹھا کے دیکھیں۔ ایک وقت میں مریم نواز بھی بالکل اسی طرح کے جلسے کرتی تھیں جو عمران خان صاحب کرتے تھے، لیکن حالات بدلے، مریم نواز بدلی، مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ بدلا، خاموشی آئی، اور اب سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا نون لیگ کے لیے۔ تو عمران خان صاحب اس وقت مریم نواز سٹائل آف پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس کے بعد مریم نواز نے اپنے آپ کو کس طرح تبدیل کیا۔ تو خان صاحب کو کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، میں دوبارہ وہی کہوں گا، جس سے بلا وجہ ایک بنا بنایا ان کا جو کریئر ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کو کیوں بیڑا غرق کرنا ہے اس کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے؟ پچھلے دور میں کسی ایک چینل کو بند کرنے کی طرف جاتے تھے، ان کے صحافیوں کو، ان کے مالکان کو، اور اس مرتبہ ایک چینل بدل گیا ہے،
اور یہی جو ساری باتیں ہیں میاں نواز شریف صاحب کسی نہ کسی انداز میں کرتے تھے یا ان کی پارٹی کے لوگ کرتے تھے، اب عمران خان کے لوگ کر رہے ہیں، کہانی سیم ہے؟ نواز شریف صاحب کی تقریر پہ جب پابندی لگائی گئی تھی نا پیمرا کی جانب سے عمران خان صاحب کے دور کے اندر، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی جس میں میں بھی سگنیٹری تھا. تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے بلکہ عمران خان کی جانب سے جلسوں کے اندر کہا گیا کہ دیکھیں چند صحافی جو ہے وہاں پہ چلے گئے تھے اور یہ دیکھیں نواز شریف کی تقریر بحال کروانا چاہ رہے تھے. تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ کل کو جس دن عمران خان کے ساتھ یہ ہوگا نا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. گئے پھر کورٹ میں؟ میں آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ خود ہی پہلے کورٹ چلے گئے لیکن میری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. میں عمران خان صاحب کے عمران ساتھ خان صاحب پہ کسی سطح پہ کوئی چیز اس طرح سے آئے تو منصور علی خان ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو سب سے ریئیکٹ کریں گے. میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اپنے ہر ویلاگ کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے. وہ جو مرضی بات کرنا چاہے کریں. اگر ان کی بات توہین عدالت میں آتی ہے اور اگر ان کی بات ڈیفیمیشن میں آتی ہے اس کے بعد اس کا ایکشن ہو. لیکن پہلے سے ہی آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی ایک آدمی کو ہم نے بولنے نہیں دینا. اب جس طرح یوٹیوب آپ سلو کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ بند کر سلو کر دیتے ہیں، یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا اس طرح. میں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج پاکستان کو ایک جمہوری ملک نہیں کہہ سکتا. میں کیا کہتے ہیں اگر آپ حکومتی رہنماؤں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب کیوں بند کیا، آپ نے انٹرنیٹ کیوں بند کیا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سانو کی پتا. یعنی ان کو وہ نہیں کر رہے. جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میرے دور میں جو ہے وہ صحافیوں کو مارا جا رہا تھا، اٹھایا جا رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے اب سارا علم کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کو کسی نے گولیاں مار دی. آج یہ بھی وہی صورتحال ہے جو عمران خان صاحب نے تقریر کی فیصلہ آباد میں، آپ اس تقریر کو مناسب سمجھتے ہیں جو محب وطن آرمی چیف والی بات کی؟ نہیں، میں بالکل نہیں سمجھتا. میرا خیال میں انہوں نے تمام جو کینڈیڈیٹس تھے آرمی چیف کے لیے ان سب کو کنٹروورشل کر دیا. لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ عمران خان صاحب کی زبان بند کر دیں. بولنے دیں ان کو، وہ غلط بول رہے ہیں، وہ بے شک غلط بول رہے ہیں. میں خود ان کی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن میں ان کا حق آزادی رائے میں اس سے نہیں روک سکتا. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ وہ بولیں جو مرضی کہنا چاہتے ہیں. ان دنوں اینکرز اور یوٹیوبرز پر بھی سختیاں ہیں. آپ اینکر بھی ہیں اور اس کے بعد یوٹیوبر بھی ہیں. اچھا، تو ایک کبھی یوٹیوبر ایک اینکر ہیں جمیل فاروقی، ان کو پکڑ لیا گیا، مارا بھی گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافی اور یوٹیوبر بھی قصوروار ہیں کہ صرف حکومت یا کچھ ادارے زیادتی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی اگر کوئی قصوروار بھی ہے تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اس کے خلاف ایکشن ہونا. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جی آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں، اس کے بعد آپ اس کو ننگا بھی کریں، اس کو ماریں بھی بیٹھ کے. جمیل فاروقی صاحب نے میرے اوپر بڑی تنقید کی ہوئی ہے، بہت ہر قسم کی تنقید کی ہوئی ہے، لیکن میں تب بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. یہ اس سے زیادہ غلط سٹیٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. میں بالکل اس حق میں ہوں کہ جمیل فاروقی کو انصاف ملنا چاہیے، قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے. آپ کا مقصد اس کو جس طرح آپ نے ہتھکڑیاں پہنا کے کراچی کے ایئرپورٹ کے بیچ میں سے آپ اس کو لے کے گئے، بیسکلی مقصد یہ تھا کہ پبلک کے سامنے اس کو آپ جو ہے اشیمڈ کریں، اس کو شرم کا مقام اس کو بنائیں کہ لے کے دیکھو تمہیں نشان عبرت بنا دیا ہم نے. یہ کسی بھی صحافی کا کسی بھی شخص کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. دو نیوز چینل ہیں جن کی رائے سے شاید آپ اتفاق نہیں کرتے ایڈیٹوریل پالیسی سے. دونوں میں میں نے کام کیا ہوا ہے، دونوں میں کام کیا ہوا ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ حقیقت ان کے بند ہونے پہ آپ مذمت کرتے ہیں؟ بھرپور مذمت کرتا ہوں. اے آر وائی اور بول، میں نام لے دیتا ہوں، اے آر وائی اور بول، میں نے دونوں میں کام کیا ہوا ہے، دونوں سے میرا اختلاف ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کی زبان بندی کریں اور بیٹھے بٹھائے ایک دم ایک نوٹیفکیشن پیمرا کی جانب سے آئے کہ لو جناب آپ کا سیکورٹی کلیئرنس نہیں تھا، ہم نے بند کر دیا آپ کو. یہ دوبارہ میں کہوں گا جمہوری ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا. اور عمران خان صاحب کے لیے کوئی مشورہ؟ عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال میں اس وقت بہت زبردست ان کے لیے گراؤنڈ تیار ہے، پولیٹیکل گراؤنڈ تیار ہے. ایسی بے وقوفیاں، غلط مشیروں کی جانب سے جو دیے گئے مشورے ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے بلا وجہ کی بے وقوفیاں مت کریں. ہانڈی پکی پکائی تیار ہے، اس کے اندر بلا وجہ ایکسٹرا میٹھا ڈالنے کے یا ایکسٹرا نمک ڈال کے جو ہے نا اس کی ہانڈی کا بیڑا غرق مت کریں. بہت شکریہ منصور علی خان صاحب، جو اس وقت منظرنامہ چل رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد